بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس لڑکی کو مسلمانوں نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ لڑکی کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح ہے کہ ان کے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، لیکن میں عورت ہوں اور نبیہ ہوں۔ حوارزن کے قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت جس کا نام سجاہ بنت حارث تمیمہ تھا، عیسائیت کی پیروکار تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فرمایا کہ اب سے میں ساری دنیا کے لیے رہبر ہوں۔ سجاہ بنت حارث دجلہ فرات کے درمیانی علاقے الجزیرہ کی رہنے والی تھی۔ وہ عالم شباب اور اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت اور با اثر لڑکی تھی۔ غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت کوئی موجود نہ تھی، اور سجاہ کی شکل و شباہت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دل ربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل موہ لیتے تھے۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس لڑکی کو سمجھانے یا ملنے آتا تو وہ اس سے اکیلے کمرے میں ایسے انداز میں ملتی کہ پارسا سے پارسا انسان بھی اس کے سامنے پگھل جاتا اور جاتے دفعہ اس کی نبوت پر ایمان لے کر جاتا۔ نبوت کا اعلان کرتے ہی بنو تمیم اور بنی تغلب اس پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حذیل بن عمران جو کہ عیسائیت کا ایک نامور رہنما تھا، وہ دین مسیح چھوڑ کر سجاہ پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد مالک ابن حبیرہ جو کہ بنو تمیم کا ایک بہت بڑا مسلمان سردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے قبائل اسلام چھوڑ کر سجاہ کے گرویدہ ہو گئے۔ ان دونوں بڑے سرداروں اور مختلف قبیلوں کے سجاہ پر ایمان لانے سے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے مقدس مقامات چھین لے گی اور عربوں کی قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی۔ دوستو، حقیقت میں یہ لڑکی ایک ساحرہ یعنی جادوگرنی تھی، اس لیے اس کے ماننے والے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ مردوں میں اس کے دل دادا زیادہ تر ہوس پرست ہی تھے، کیونکہ اس نے اپنے امتیوں پر 5 نمازیں تو فرض کر رکھی تھیں، لیکن شراب، سور کا گوشت، زناکاری، سود کا کاروبار، زکوٰۃ کی معافی اور رشوت کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس لیے سب ہوس پرست اور جنسی درندے اس کے دین پر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی تھی۔ اس لڑکی نے مختلف شعبدوں کو معجزوں کا نام دے رکھا تھا۔ مثلاً وہ شیطان اور جنات کی مدد سے لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ ان کے میلوں دور بیٹھے پیارے کیا کر رہے ہیں۔ ابو القاسم رفیق دلاوری ابن اسیر بلازری اور دبستان مذاہب کے لکھاری حوالوں سے لکھتے ہیں
سجا بنت حارث فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و گویائی میں ید طولہ حاصل تھا، معاملہ فہم، جودت طبع اور اصابت رائے میں بھی اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو عالم شباب تھا، دوسرا انداز دل ربائی تھا، اور تیسری یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے، جاگیروں والے وہ تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا جاتا تھا، اس کی رفاقت کے امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، یہ لڑکی کاہنہ تھی یا نہیں، البتہ اپنے نازو انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی، اس سے یہ یقینی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ ساحرہ ہے۔ یہ اس کا ظاہری روپ تھا جو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعوے دار لڑکی سجا کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے علاقوں پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسلمہ کذاب ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے اور اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط بھی لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ کا برابر شریک ہے، اور عرب کی سرزمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصف اور نصف اس کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے کاسد سے کہا، اگر کاسد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر، جب اس جھوٹی لڑکی نے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے علاقے جہاں اس نے نبوت کی دکان سجا رکھی تھی پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور نکل پڑی، مسیلمہ بھی اس کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی آ پہنچا۔ جب مسلمہ کو اس لشکر کی خبر ہوئی تو وہ رک گیا اور وہ سجا سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمہ کذاب جو 100 سال کا تھا، اس جھوٹے نبی نے جھوٹی مدعیہ نبوت کی مقبولیت سے خائف ہو کر مبارکباد اور تحفے بھیجے اور ملاقات کی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ لڑکی ساحرہ تھی اور اس کا جادو مسلمہ پر بھی سر چڑھ کر بولا۔ وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجاد 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز باہر نکلے۔ سجا کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ چنانچہ اسی خیمے میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سجا نے کہا کہ میں نے مسلمہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔ لوگوں کو بہت ناگوار گزرا اور سجا کو لعنت و ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ آخر حق مہر کیا مقرر ہوا؟ سجا نے کہا کہ اچھا، میں پوچھ کر آتی ہوں کہ میرا مہر کیا ہے۔ سجا مسلمہ کے پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ مسلمہ نے کہا کہ جا اپنے ہمراہیوں سے یہ کہہ دے
کہ مسلمہ نے سجا کے مہر میں 2 نمازیں فجر اور عشاء کی تم سے معاف کر دیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فرض کیا تھا۔ اس شادی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کے پیروکاروں کی ملا کر ایک فوج تیار کی جائے جو کہ اس فوج سے لڑ سکے جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی اور وہ وہیں پر مارا گیا۔ اسی عظیم معرکے میں 700 کے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے، جبکہ سجا کے متعلق 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں ماری گئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ گرفتار ہو گئی اور مدینے جا کر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بقیہ زندگی مسلمان بن کر گزار دی۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، جبکہ ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! آئیے ناظرین میرے ساتھ اس جملے کو پڑھیے۔ بے شک اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی کو اسی عقیدے پر قائم رکھنا اور ہماری موت بھی اسی پر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔